قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عتب الله رسولنا ورسوله بالمصاب سيدنا ومولانا بعبد الله الحسين وجعلنا الله وإياكم وبخاره بين يدي الإمام المؤيد المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكافر الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وقاسم حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھ دے پر محمد. عزیزان گرامی، کل پیغمبر اکرم کی زندگی مبارک کے دو اہم واقعات آپ کی خدمت میں نبوت سے پہلے کے عرض کیے اور اس میں یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کی ابتدا سے ہی کس چیز کو اپنا مشغلہ بنایا تھا اور کس بنیاد کے اوپر آپ نے دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا ہے. اب اسی زندگی کو آگے بڑھاتے ہوئے، سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مختصراً پیغمبر اکرم کے لیے جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس نے پڑھو. آپ کو شیب ابی طالب کا سہارا لینا پڑا. شیب ابی طالب مکے میں ایک پہاڑی ہے، بہت اونچائی پہ نہیں ہے، جہاں پر جناب ابو طالب نے باقاعدہ انتظام کیا تھا اور بنی ہاشم کے افراد کو اپنے ساتھ لیا تھا تاکہ پیغمبر کی حفاظت کا سامان کر سکیں. تو اب جناب ابو طالب ابھی باحیات ہیں، پیغمبر ان کی محافظت میں ہے. اچھا، جب تک جناب ابو طالب زندہ ہیں، اگرچہ جناب ابو طالب کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور جو وفات کے وقت تقریباً 82 یا 83 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، تو جناب ابو طالب کافی ضعیف ہو چکے تھے. اس کے باوجود بھی کفار قریش میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیغمبر کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے. ان کی بزرگ ہو جانے کے بعد بھی یہ ہیبت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم سبب وہ کون ہے؟ خود مولا کائنات کی ذات ہے. یہ مولا کائنات نے ذوالعشیرہ میں وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کا پیغام پہنچانے میں آپ کا مددگار ثابت ہوں گا. اور یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے لیے مولا کائنات اہل سنت کی روایت موجود ہے، اس طرح سے جانفشانی کی کہ پیغمبر اگر آپ کی طرف کسی نے آنکھ بھی اٹھائی تو میں اپنی انگلیوں سے ان آنکھوں کو نکال لوں گا. کسی نے آپ کی طرف انگلی اٹھائی تو میں نیزے سے آپ کا جو ہے وہ مد مقابل کو زیر کر دوں گا. تو اس طرح کے شجاعانہ جملے مولا کائنات نے اس 13-14 سال کی عمر میں ذوالعشیرہ کے موقع پر پیغمبر کے سامنے کہے. تو اس کے بعد پھر جو مولا کائنات نے رسول اسلام نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہے، تو اسی وقت اعلان ہو چکا تھا. خیر، تو شیب ابی طالب میں پناہ ملی جس کی وجہ سے مشرکین مکہ پیغمبر پر حملہ نہیں کر پائے چونکہ ابو طالب کی ذات زندہ ہے. اب میں ذرا سا اشارہ کروں، 3 سال شیب ابو طالب میں پیغمبر رہے ہیں. اب ہوا کیا یہاں پر؟ آخر پڑاؤ میں جب آخری لمحات آئے شیب ابو طالب کے، تو ایک دفعہ پیغمبر نے ان لوگوں نے کام کیا تھا کہ ایک باقاعدہ خط لکھا
اور اس مضمون میں یہ تھا کہ ہم محمد کا اور باقاعدہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہ ان سے کسی طرح کا مکے والوں کا میل ملاپ ہوگا، نہ کوئی ان سے ملے جلے گا، کچھ نہیں، بالکل سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، نہ کھانے پینے کے سامان انہیں دیے جائیں گے، ان سے کسی بھی طرح کا ملنا مکے والوں کے لیے منع ہے۔ یہ لکھ کے اس کے بعد اس پر ان لوگوں نے، قریش کے بڑوں نے سگنیچر کر دی، سائن کر دی کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر رکھوا دیا گیا کہ پیغمبر سے اب کوئی مل نہیں پائے گا، نہ ابو طالب سے، نہ بنی ہاشم سے کوئی ملے گا، بالکل بائیکاٹ کر دینا ہے۔ خیر شیب ابو طالب میں پناہ لی پیغمبر نے۔ آخر پڑاؤ میں پیغمبر نے ایک دفعہ جناب ابو طالب سے کہا کہ اے چچا ان لوگوں سے کہیے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اعجاز پیغمبر کیا ہے، اے چچا ان لوگوں سے کہیے کہ وہ عہد نامہ جو انہوں نے لکھا ہے ہمارے بائیکاٹ کرنے کا، وہ عہد نامہ ان سے کہیے کہ ذرا نکال کر دیکھیں، اس پورے عہد نامے کو دیمک چاٹ گئی ہے، اور انہوں نے جتنی چیزیں لکھی تھی وہ سب مٹ گیا ہے اس میں سے، سوائے اللہ کے نام کے۔ اب جناب ابو طالب کو اعتبار ہے، نکل کے گئے، اور قریش نے کہا کہ ابو طالب تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا تو آنا الاؤ نہیں ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب تم ہم پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ ہم نے تمہارا بائیکاٹ کیا، اب سب کی سائن ہے وہاں پر، اور عہد نامہ ہمارے پر لکھا ہوا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا جاؤ ذرا عہد نامہ دیکھو تو۔ اب جو خانہ کعبہ کے اندر سے وہ عہد نامہ نکالا گیا تو پورے عہد نامے کا جو مضمون تھا اسے دیمک چاٹ چکی تھی، سوائے اللہ کے نام پہ اس عہد نامے پہ کچھ نہیں بچا تھا۔ اور جیسے ہی جناب ابو طالب نے کہا کہ دیکھو محمد نے یہ خبر مجھے دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ محمد سچ کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں یقین نہ ہوتا ہے نامہ کھول کر دیکھ لو۔ اب جو دیکھا گیا تو ویسے ہی تھا جیسا پیغمبر نے کہا تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس واقعے سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اب تک تو لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن جب یہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا کہ پیغمبر کو کیسے پتا کہ اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، اچھی خاصی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ ابو طالب جس نے قدم قدم پر پیغمبر اکرم کی نمائندگی کی ہو، اس پر ایمان پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ شیب ابو طالب تمام ہو گیا، اب ان کو مجبوری ہے۔ اب اس کے تقریباً 8 یا 7-8 مہینے کے بعد جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اب یہ واقعہ ہے، تقریباً پیغمبر کی عمر ہے اب 50 سال، یعنی 3 سال شیب ابو طالب میں گزارنے کے 51واں سال پیغمبر کا، اور بعثت کی 11واں سال چل رہا ہے۔ پیغمبر کے اوپر اب جو تھا، اب تک تو جناب ابو طالب تھے تو کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن اب پیغمبر کے اوپر زبردستیاں شروع، سازشیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب پیغمبر کا مکے میں رہنا محفوظ نہیں تھا پیغمبر کے لیے۔ کیوں؟ ایک وحی الہی آئی ہے کہ محمد ابو طالب کے بعد تمہاری مکے میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، لہٰذا اس مکے کو خیر آباد کہہ دو اور مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی۔ پروردگار کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پروردگار مجھے مدینے میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے اور مجھے مکے سے سلامتی کے ساتھ نکال دے، اور مجھے اپنی طرف سے ایک معجز نما مددگار فراہم کر دے۔ یہ پیغمبر سے دعا کی نہیں، دعا کروائی گئی، کیونکہ جب آپ آیت کی ابتدا میں غور کریں تو پروردگار نے کہا قل رب ادخلنی، جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، تو جیسے وہاں پر پیغمبر نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، ویسے ہی اس موقع پر بھی جب مشرکین مکہ پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، پیغمبر نے اس موقع پر بھی اپنی طرف سے ایک قدم نہیں بڑھایا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ نبی جو اتنے مشکلات میں گھرنے کے بعد اپنی طرف سے کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا دین اسلام کے مسئلے میں، تو امتیوں کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ اپنی طرف سے کسی خلیفہ یا جانشین کا اختیار کر لیں؟ تو جب پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ ایک قدم اپنی طرف سے چل سکے، تو امت کو کس نے اختیار دیا کہ اپنی طرف سے اتنا بڑا کام کر لیں؟ خیر پیغمبر کو یہ آیت نازل ہوئی، اب پیغمبر کو ہجرت کرنی ہے۔ جناب جبرائیل امین نازل ہوئے، اور میں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی کتاب سے، جس کو حوالہ چاہیے موجود ہے، کہ یہ اے پیغمبر علی کو آج رات اپنے بستر پہ لٹا دیجئے۔ سب نے اس بات کو لکھا ہے، بین الفریقین یہ بات ثابت ہے کہ مولا کائنات بستر پیغمبر پر لیٹے۔
پیغمبر نے کہا یا علی آج آپ میرے بستر پر سو جائے. مولا کائنات نے بس ایک سوال کیا, کوئی بحث نہیں. کیا علی نہیں جانتے تھے کہ کس لیے لٹا رہے ہیں؟ علی کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ سب جانتے تھے. لیکن کہا کیا کہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یہ ہے ایثار کا انتہائی درجہ, یہ ہے اطاعت کی آخری منزل, کہ اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ اے علی بستر پر سو جاؤ, علی جان رہے کہ یہ بستر, ابھی میں آگے جملے بیان کروں گا, علی جان رہے کہ یہ بستر آج کی رات قتل گاہ ہے. علامہ شبلی نعمانی نے ایک جملہ لکھا ہے یہاں پر, میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ بستر آج کی رات قتل گاہ ہے. مولا کائنات بھی جانتے کیوں. ابو جہل نے جو دارالندوہ میں میٹنگ کی اور وہاں پر یہ فیصلہ اس نے کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی اکیلا محمد کو قتل کرے گا تو پھر باقی قریش جو ہیں وہ قصاص لیں گے کہ بھئی تم نے کیسے نبی کو محمد کو قتل کر دیا, ہمیں بدلہ چاہیے. اگر سب مل کر کریں تو سوال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. تو میٹنگ میں طے پایا کہ 40 افراد اس کام کے لیے راضی ہوں گے. اس میں ابو جہل, ابو لہب, یہ سب شامل ہو گئے. پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بن گیا اور گھر کو محاصرہ کر لیا گیا شب ہجرت کی رات, کہ صبح جیسے ہی محمد اٹھیں گے ہم ان کا کام تمام کر دیں گے. یہ رات بھر کھینچے کھڑے ہیں تلواریں. اب آپ بتائیے کہ اس وقت یہ بستر سونے کے لائق ہے؟ یہ جو خطرہ سر پہ منڈرا رہا ہے, اس خوف کے مارے نیند آئے گی؟ نہیں نیند آئے گی. مگر مولا کائنات کا جملہ کیا ہے کہ جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ویسی کبھی نہیں آئی. تو یہ اطمینان کہاں سے حاصل ہوا؟ ہر رات آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے, سنتے ہیں, مولا کائنات راتوں کو عبادت میں صرف کرتے تھے, سوتے نہیں تھے, دن کو روزے رکھتے تھے. تو ہر رات کیوں نہیں علی سوتے تھے اور آج رات کیوں سو گئے؟ اس فرق کو آپ اگر محسوس کر لے جائیں کہ مولا کائنات آج ہی کی رات کیوں سوئے. آپ نے اس بات پہ کبھی غور کیا کہ علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج کی رات جو نیند آئی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے کبھی سوئے نہیں تھے. کیوں نہیں سوتے تھے؟ خوف خدا اتنا تھا اور خوف موت اتنا ہے. موت کی منزلیں ایسی, خود اہل بیت کی آپ دعائیں کو میل پڑھیں, یہ ساری دعائیں پڑھیں, صحیفہ سجادیہ میں دعائیں چوتھے امام کی دیکھیں تو اہل بیت نے منظر جو بیان کیے ہیں موت کے اور قبر کے ہولناک مناظر جو بیان کیے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ڈرنا چاہیے انسان کو اپنی قبر کو یاد کر کے. تو اس سے پہلے مولا کائنات کو یہ اس بات کا اطمینان زندگی کے حوالے سے نہیں تھا, لیکن چونکہ اس رات پیغمبر نے زندگی کی گارنٹی لے لی تھی کہ یا علی صبح اٹھ کر امانتیں فلاں 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 کو لوٹا کے آنا. یعنی علی آج کی شب جانتے تھے کہ آج سوؤں گا تو موت تو نہیں آئے گی چاہے کچھ ہو جائے. تو اس اطمینان کے ساتھ مولا کائنات سوئیں. اچھا, جب ایثار ایک طرف, قربانی ایک طرف کے قتل گاہ بنا ہوا, علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں سیرت النبی میں جملہ ان کا کہ مولا کائنات اس بستر پر کہ جو اس رات قتل گاہ بنا ہوا تھا اس طرح سوئے کہ جیسے کوئی پھول کے بستر پر سو جاتا ہو, اس طرح سے علی سوئے. الغرض پیغمبر نے ان کو سلا دیا, پیغمبر نکل گئے, خاک ڈالی لوگوں کے سروں پہ, لوگ دیکھ نہیں پائے, بس بہت جلدی جلدی. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, پیغمبر بستر سے اٹھے, مولا کائنات کو اپنی جگہ لٹایا, کفار کی نظر بستر پیغمبر پر ہے, درانوں سے تاریخ میں ملتا ہے کہ دروازے کے دریچوں سے دیکھ رہے تھے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں. علی لیٹ گئے, ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی اور لیٹا ہوا ہے. کیوں احساس نہیں ہوا؟ بھئی احساس ہو جائے نا, ہماری جگہ کوئی اور لیٹے گا تو احساس ہو جائے گا. تو پیغمبر کی جگہ مولا کائنات لیٹ گئے. بھئی سن میں بھی 30 سال بڑے ہیں عمر میں, جسم الگ ہوگا, جسامت الگ ہوگی, تو اس اعتبار سے اگر پیغمبر کی جگہ مولا کائنات لیٹے تو لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے. مگر اچھا یہ کام شیطان نے کیا کہ ایک شخص کی شکل اختیار کی, انسان کس نے, اس کے بعد کیا تھا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا محمد کا, صبح اٹھیں گے مار دیں گے. کہا میں محمد تمہارے بیچ سے ہی تو نکل کر گئے ہیں. کہا کیا بات کرتے ہو؟ فوراً پلٹ کے آئے, دریچوں سے جھانک کر دیکھا, کہا وہ دیکھو محمد سو رہے ہیں.
اب آپ سوچئے کہ یہ اتنے اندھے تھے بغض پیغمبر میں کہ شیطان بھی انہیں نہیں بہکا پایا. شیطان کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے بیچ سے چلے گئے, ابھی جاؤ پیچھا کرو. نہیں, وہ دیکھو سو رہے ہیں. تو علی اس شان سے بستر پیغمبر پہ سوئے کہ کفار کو بھی یہ گمان نہ ہو سکا کہ علی نہیں محمد سو رہے ہیں. یعنی اس انداز سے علی سوئے. اب آپ سوچئے پیغمبر کی خصوصیات کیا ہیں؟ نورانی جسم, خوشبودار جسم, یہ ساری خصوصیات پیغمبر کی ہیں نا, کہ وہ ہیں تو نور ہوگا, وہ ہیں تو گھر معطر ہوگا. تو اب آپ سوچئے کہ علی نے کس طرح سے پیغمبر کا جسم اختیار کیا کہ سو رہے ہیں تو نور بھی نبوت کا نکل رہا ہے, خوشبو بھی نبوت کی نکل رہی ہے. کس انداز سے علی سو رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے وہی اس انداز سے سو سکتا ہے جو واقعاً وسیع یا خلیفہ پیغمبر کا ہو, وہی جسم پیغمبر کی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو حق تو اسی کو ہے نبی کے بعد خلیفہ بننے کا, جو ظاہری طور پر پیغمبر کی شکل اختیار کر سکتا ہو, جسے بننے کی ضرورت نہ ہو کہ میں تمہارا خلیفہ ہوں یہ کہنے کی, لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ محمد ہے, تب تو آپ کہیے کہ ہاں یہ خلیفہ ہے. خیر پیغمبر چلے. اب جلال الدین سیوطی اہل سنت کے معتبر مورخ, ان کی کتاب در منصور, میں حوالہ اس لیے نقل کر دوں نا, بس گفتگو تمام. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پیغمبر چلے گھر سے. پیغمبر جب گھر سے چلے تو راستے میں رات کا اندھیرا ہے, پیغمبر نے سر پہ ردا ڈال لی تھی تاکہ کوئی پہچان نہ لے, کیونکہ ہر آدمی قتل کرنا چاہتا ہے, دشمنی ہے, بغض ہے. پیغمبر چلے. اس میں ہوا کیا کہ پیغمبر نے محسوس کیا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے, آہٹ محسوس ہوئی پیغمبر کو. پیغمبر نے اپنی چال اور تیز کر دی, کہیں کوئی مشرک یا کافر تو نہیں آ رہا ہے. اسی تیز چلنے میں پیغمبر کی ٹھوکر لگی اور آپ کے انگوٹھے سے خون نکلنے لگا. اب آپ سوچئے کیسی ذات ہوگی کہ جس نے پیغمبر کو تکلیف دی ہے. پیغمبر تیز چلے اس کی وجہ سے اور انگوٹھے سے خون جاری ہو گیا پیغمبر کے. پیغمبر چلتے جا رہے تھے, اتنے میں مڑ کر پیچھے دیکھا کہ آ کون رہا ہے. پیغمبر کا گمان کیا ہے؟ آنے والا کوئی مشرک یا کافر ہوگا, کیونکہ قتل کے لیے 40 آدمی گھر گھیرے کھڑے تھے, ہو سکتا ہے کوئی پیچھے آ گیا اور پیغمبر نے تیز قدم کر دیے. اب جب پیچھے مڑے پیغمبر تو دیکھا کون؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. اب میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ کر گفتگو تمام کر دوں. وہاں سو کون رہا ہے بستر پر؟ علی. کفار کیا سمجھ رہے ہیں؟ نبی سو رہے ہیں. تو علی اس انداز سے سوئے کہ کافر نے بھی انہیں نبی سمجھا, اور نبی کے پیچھے جو خلیفہ بن کر آیا اسے نبی نے بھی کافر سمجھا. ہم نہیں کہہ رہے, ہم نہیں بیان کر رہے ہیں, ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. تو کہاں کافر کا گمان بھی علی کو نبی کہہ رہا ہے اور کہاں نبی کا گمان. اب آپ یہیں سے فرق سمجھ لیجئے کہ کس کی ذات کیا تھی. بھائی ایک جملہ ہم لوگ معمولاً کہہ سکتے ہیں کہ تعریف تو وہی ہے کہ جو دشمن بھی کرے, ہے نا. تو علی کی تعریف تو دشمن بھی کر رہا ہے نا کہ نبی ہے. تعریف تو وہی ہے نا کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرے کہ ہاں بہت اچھے آدمی ہیں. تو یہاں تو کفار بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ علی نہیں ہے. یہی بات ہے, جب صبح ہوئی اب مولا کائنات انگڑائی لے کر اٹھے ہیں, اور جب سب دروازہ توڑ کر اندر گھسے تو یا علی تم یہاں کہاں, محمد کہاں ہے؟ تو مولا کائنات نے تاریخی جملہ کہا, اور تاریخ کے جملے کے وَثَبَا إِلَيْهِمْ, علی جھپٹ پڑے ان کی طرف. اب آپ سوچئے کہ 40 کافر تلواریں کھینچے ہوئے آئے ہوں اور اس غصے میں کہ محمد کو قتل کر دیں گے اور محمد نہ ملے, تو سوچئے غصہ کس شباب پر ہوگا. غصے میں بھرے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی مولا کائنات کا تیور یہ ہے, کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے, کہ جب کھڑے ہوئے ہیں تو جھپٹ پڑے ان کے اوپر. شجاعت مولا کائنات کا اندازہ لگائیے کہ اتنے لوگوں کے درمیان اکیلے جھپٹ پڑے. اور تاریخی جملہ علی نے کہا ہے, جب لوگوں نے پوچھا محمد کہاں گئے, تم یہاں کیسے سو رہے ہو, مولا کائنات نے کہا تو تم ٹھیکہ دے کے گئے تھے محمد کا. ترجمہ میں عربی کا کر رہا ہوں, اسی لہجے میں مولا کائنات نے کہا کیا تم مجھے ذمہ دار بنا کے گئے تھے کہ میں نبی کی نگہداری کروں. اب آپ سوچئے اس ایک جملے سے مولا کائنات نے 2 کام کیا.
بس میں نتیجہ دے گفتگو تمام کر رہا ہوں. 2 کام مولا کائنات نے کیا. کیا؟ اولاً کافروں کو منہ توڑ جواب دیا. دوسرا پیغمبر کہاں گئے یہ بات بھی چھپی رہ گئی. تو پیغمبر کی جان کی امان بھی مل گئی اور ان کو جواب مل گیا. میں نے قرآن کی آیت کیا پیش کی تھی؟ پروردگار مجھے مکے سے سلامتی کے ساتھ نکال دے. اب میں آپ کے حوالے فیصلہ کر رہا ہوں اور آپ سوچئے اور انصاف سے بتائیے کہ کون وہ ذات تھی کہ جو مکے سے پیغمبر کے نکلنے کے لیے سلامتی کا سبب بنی، اور کون وہ ذات تھی کہ جو نکلنے میں رکاوٹ کا سبب بنی. کیا اگر علی بستر پہ نہ سوتے تو محمد جا سکتے تھے؟ پیغمبر جا سکتے تھے؟ اگر جبرائیل امین آ کے نہ کہتے یا علی. اچھا کمال یہ بھی ہے کہ جبرائیل نے نام بھی لیا تو علی کا لیا. بھائی کسی اور کا نام لیتے جو راستے کے ساتھی بن گئے تھے، غار کے صحابی بن گئے تھے، غار میں ساتھ تھے، ہجرت کا موڑ لیا اور پیغمبر مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں کے کیا حالات ہوئے. بس المختصر یہ ذات آل محمد کی ہے، مگر تاریخ لکھنے والوں نے بھی انصاف نہیں کیا کہ کم سے کم حق کو حق اور باطل کو باطل تو کہا ہوتا. آپ نہیں مانتے لیکن اقرار تو کیا ہوتا کہ ہاں آل محمد ہی حق پر تھے. یہ ظلم اہل بیت پر کہ ان کے فضائل تو لکھے جا رہے ہیں مگر ان کی حقانیت کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے. یہ ظلم اہل بیت پر، اور اسی ظلم کو جاری رکھتے ہوئے کربلا کو منعقد کیا گیا. یہ کربلا کی زمین کون سی زمین ہے؟ کربلا کا مقام کون سا مقام ہے؟ 4 محرم الحرام کی تاریخ آج کی وہی تاریخ ہے جب شمر بن ذوالجوشن اپنا لشکر لے کر کربلا معلیٰ آن پہنچا اور اس نے آتے ہی کہا کہ حسین اپنے خیمے ترائی سے ہٹا لو. 600 میٹر کا فاصلہ تھا امام حسین کے خیموں کا ترائی سے. امام حسین نے حکم دیا کہ خیمے ترائی سے ہٹا دیے جائیں. اب آپ ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ وہ عباس کہ جس نے 2 محرم کو اپنے ہاتھوں سے خیموں کی کیل گاڑی ہو اور خیمے نصب کیے ہوں، 4 محرم کو کس دل سے اسی عباس نے ان کیلوں کو اکھاڑا ہوگا، ان خیموں کو ہٹایا ہوگا اور دریا سے ہٹ کر چلے گئے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ مولا عباس نے نافرمانی کی ہوگی، کیوں؟ عباس ہیں، ہر مقام پر سر تسلیم امام حسین کے سامنے خم رکھتے ہیں، لیکن ذرا نفس کا پامال ہونا تو آپ دیکھیے کہ اس شجاع اور بہادر فرد کے ہوتے ہوئے امام حسین کہیں کہ عباس خیمے ترائی سے ہٹا لو، اور عباس بغیر چوں چرا کیے ہوئے خیمے ترائی سے کس کیفیت کے ساتھ ہٹا رہے ہوں کہ جس کے بعد کا نتیجہ بھی عباس جانتے ہیں کہ خیمے ترائی سے ہٹا لیے جائیں گے تو پانی کی کوئی سبیل نہ ہو پائے گی، پانی میسر نہ ہو پائے گا. یعنی اب آغاز شروع ہو رہا ہے پیاسوں کی پیاس کا. ہاں عزیزان گرامی، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. کبھی حسین بن نمیر اپنا دستہ لے کر آیا، کبھی عمر سعد لشکر لے کر آیا، اور آج شمر بن ذوالجوشن لشکر لے کر آیا. ایک دفعہ جناب زینب امام حسین سے کہتی ہیں کہ بھیا یہ لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، دشمن پہ دشمن آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ سے لوگ لڑنے آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی جانثار نہیں ہے، ہمارا کوئی فدائی نہیں ہے، کیا آپ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے جسے آپ بلا سکیں؟ گرامی امام حسین نے کہا کہ اے بہن تم جانتی تو ہو مدینے سے ہمارے ساتھ بہت افراد چلے تھے، مگر لوگ راستے میں چھوڑتے چلے گئے کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ راستہ قتل گاہ کی طرف جا رہا ہے، لوگ ہمیں چھوڑتے چلے گئے. لیکن جب جناب زینب نے اصرار کیا، امام حسین نے کہا کہ لاؤ قلم اور دوات. قلم دوات منگایا اور ایک کاغذ کے اوپر امام حسین نے لکھا. کیا لکھا؟ من الحسین الغریب الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین غریب کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف حسین نے لکھا اے حبیب میرے بچپن کے دوست، تم تو جانتے ہو کہ ہماری رسول اللہ سے کیا قرابت داری ہے، کیا رشتہ داری ہے، تم فقیہ وقت ہو، تم جانتے ہو تمہارے پاس کل کو مسئلہ آئے گا تو تمہیں کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا. اے حبیب اگر چاہتے ہو کہ ہماری نصرت کو آ جاؤ تو کربلا کو آ جاؤ کہ دشمنوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور اے حبیب اگر تاخیر کر دی نا تو پھر اب روز قیامت ملاقات ہوگی. ہاں عزیزان گرامی، امام نے قاصد کے ذریعے خط بھجوایا، قاصد پہنچا، دق الباب کیا.
हबीब दस्तरखान पे ज़ौजा के साथ बैठे थे, पूछा कौन? कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। लपक के दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाज़ा खोला, ख़त को लिया, आंखों से लगाया, बोसा दिया और उसके बाद अपने आका के ख़त को पढ़ते जाते हैं और आंसू बहते जा रहे हैं। रोते रोते जब ये ज़ौजा ने देखा कि ये मंजर क्या है, हबीब रो क्यों रहे हो, क्यों आंसू बह रहे हैं? कहा हुसैन का ख़त आया। कहा क्या लिखा है? कहा फर्जंद पैगम्बर नरग़े आदा में घिर चुका है, मदद के लिए बुला रहे हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हम ज़ौजा ने कहा कि हबीब क्या इरादा है? कहा सोच रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब हैं, कैसे जाऊँगा, कहीं अपने ज़ियाद के लश्कर वाले पकड़ न लें। ज़ौजा ने कहा हबीब क्या हो गया तेरी गैरत को, फर्जंद पैगम्बर तुझे मदद को बुला रहे हैं और तू इनकार करने से तैयार है। ऐसा है तू घर में बैठ जा, मैं जा रही हुसैन की नुसरत के लिए। जब ये जज्बा हबीब ने देख लिया तो कहते हैं कि ऐ मुअज़्ज़मा, मैं तो तेरा इम्तिहान कर रहा था, जाओ मैंने तुझे आजमा लिया, तुम्हें राह खुदा में आज़ाद किया, मैं जा रहा हूँ। हबीब ने ग़ुलाम को कह के कूफे के बाहर भेजा। अब तारीख़ कहती है कि ग़ुलाम और घोड़े में कुछ गुफ्तगू हुई। उसने कहा कि देखो फर्जंद पैगम्बर घिर चुके हैं मुसीबत और बला में, हुसैन अकेले हैं, हबीब को बुलाया है और देखो हबीब को आने में ताख़ीर हो रही है। अगर हबीब का आना नामुमकिन हो तो मैं तुझ पर सवार होकर हुसैन के लिए चलूँगा, हुसैन की खिदमत में पहुँचूँगा। अंदाज़ा लगाइए कि क्या गुर्बत हुसैन है कि ग़ुलाम भी हुसैन पर जान फिदा करने को तैयार है। हाँ जान ग्रामी, हबीब आए, सवार हुए, करबला का रुख किया। हुसैन ने देखा कि गुबार उठ रहा है, कहा अब्बास बढ़ो, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा हबीब, मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है, इस्तकबाल करो। अब्बास बढ़े, अली अकबर बढ़े। हाँ जान ग्रामी, हुसैन ने बढ़ के गले से लगाया, दुआएं दी, बोसे दिए। अभी हबीब अभी यहाँ पर थे ही कि एक खुशी का माहौल हो गया, एक खुशी का माहौल अहले हरम में। जाहिर सी बात है जहाँ 72 की तादाद हो, 71 का मजमा हो, एक आदमी भी अगर आ जाए लोग कितने खुश हो जाएंगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर के आने पे लश्कर में एक धूम मच गई। ये जब धूम और आवाज़ उठी तो जनाब ज़ैनब ने जनाब फिज़्ज़ा से पूछा, क्या है फिज़्ज़ा, ये बताओ ये इतना शोर शराबा बाहर क्यों है, लोग इतने खुश क्यों गए, ये तकबीरें क्यों बुलंद है? फिज़्ज़ा ने कहा कि आकाज़ादी मैं देख कर आती हूँ। अब जब फिज़्ज़ा ने आकर खबर दी, ऐ आकाज़ादी, हबीब इब्ने मज़ाहिर हुसैन के दोस्त आए हैं, इसलिए ये खुशी है। अज़ीज़ान गिरामी अब सुनिएगा, ज़ैनब ने कहा कि ऐ फिज़्ज़ा जाओ दरे खैमा पे और हबीब से कहो कि अली की बेटी तुम्हें सलाम कर रही है। अब सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अब हबीब वहाँ पर इमाम के पास हैं, फिज़्ज़ा दरे खैमा पे गए, हबीब बिनते अली ने तुमको सलाम कहा। तारीख़ के जुमले, हबीब वहीं ज़मीन पर बैठ गए। अब ज़मीन पर बैठे रुख पर तमाचे मारने लगे, आंसू बहने लगे कि आका ज़ादियों पर यह वक्त आ गया कि हबीब पर सलाम भेजे। ऐ हबीब तुम्हें ज़ैनब के इस हाल पे तरस आ रहा है, मगर अभी सर पे रदा मौजूद है, हुसैन मौजूद है, अब्बास मौजूद है। ऐ हबीब ज़रा असरे आशूर के बाद आना, जब सरों से रदाएं लूट ली जाएंगी। आज़ीज़ान गिरामी, हबीब मैदान करबला में इजाज़त लेकर गए, जंग की, शहीद हुए और जब शहीद हो गए ना तो ये वो करबला का पहला शहीद था, सबसे पहले जिस शहीद का सर तन से जुदा किया गया है। हाँ जाने ग्रामी, हबीब का सर नेज़े में बुलंद नहीं किया गया। तारीख कहती है कि घोड़े से बांध दिया गया रस्सी में, हबीब का घर से बांधा गया। अब जब कूफा और शाम की मंजिलें तय करते करते तारीख के जुमले, जब कूफा ये सर पहुंचा तो एक शख्स है, एक जवान है कि जो पीछे पीछे इस घोड़े के था। अचानक वो घुड़सवार पीछे मुड़ा, कहा कि तुम इसके पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा ये सर जानते हो किसका है? कहा नहीं जानता। कहा ये सर मेरे बाप का है, मैं इब्ने हबीब हूँ, मैं हबीब का बेटा हूँ, ऐसा कर ये सर मुझे दे दे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, उसने उस सर को खरीदा और लिया और कहा कि मैं जाकर इसे दफनाऊंगा। अचानक एक आवाज़ आई, ए बेटा तुम मेरे सर को दफनाने का इंतज़ाम कर रहे हो, ना जाने हुसैन का सर कभी नेज़े पे, कभी तश्ते तला पे और कभी आगोश सकीना में होगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे आंसुओं को रुमाल फ़ातिमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इमाम असर के